میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہ جانے انجانے میں اپنے بچوں کو ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں غصے کی حالت میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے وہ بد دعا کی شکل اختیار کر کے قبول ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ماں کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا اپنی اولاد پر، لیکن اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کو بری لگ جائے تو اس کا ایسا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنی ہے، اور اس سٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ میں نے بہت سارے آس پاس دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بہت غلط الفاظ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوتی ہیں، اور ایسی غلط باتیں بھی کہہ جاتی ہیں جو کہ ان کی لائف برباد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادر بلاگ۔ آج کا بلاگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے، اسپیشلی ماؤں کے لیے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو ٹائٹل سے پتہ چل ہی چکا ہے، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اسکپ کریں گے تو آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی، جو میسج میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اگر آپ لوگ آئے ہیں میرے چینل پر فرسٹ ٹائم، تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، کیونکہ بہت سارے ٹاپکس ہیں جو میں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہتی ہوں۔ اور بنا ٹائم ویسٹ کیے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر پر آئے تھے مہمان، اور ان کے لیے میں نے جو جو کچھ کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگ دیکھتے جائیں اور میں اپنی بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گی۔ اور آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو کہ کاش میں ایسی غلطی نہ کرتی، اسکرین کے اوپر میں نے مینشن کیا ہوا ہے وہ ویڈیو، آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اس پہ آپ لوگوں نے مجھے میرا بہت زیادہ پیار دیا، اس کے لیے تہہ دل سے بہت 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 شکریہ۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں نا، وہاں پر زیادہ تر اکثریت مڈل کلاس گھرانوں کی ہی ہے۔ لوور کلاس کی بات میں نہیں کرتی کیونکہ میں نہیں جانتی، لیکن جہاں پر جس ایریا میں رہتی ہوں، سب ہمارے ریلیٹیوز جو ہیں یا ہم لوگ ہیں، موسٹلی جو لیڈیز مجھے دیکھ رہی ہیں وہ مڈل کلاس گھرانوں سے ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات سے ایگری کریں۔ میں نے اپنے آس پاس بہت ساری لیڈیز کو اکثر بچوں کے ساتھ ان ایتھیکل بیہیویئر کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے ان کو اگر کسی بچے کی کسی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ جی اللہ کرے کہ تم مر جائے، منحوسو تم نے میری زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے، کہاں سے تم میری زندگی میں آ گئے۔ اور ایون کہ استغفر اللہ، میں ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہتی کہ میں نے آس پاس کی لیڈیز کو یہ تک کہتے ہوئے سنا ہے، جو کہ غصے میں اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، اللہ کرے تم مر جائے، تیرا جنازہ نکلے، تیرے جنازے کو میں سڑک پر رکھ کے گول گول سے زور زور سے گھماؤں گی، اور کوئی بس نہیں۔ تو دھدیال والوں کو بھی بیچ میں رگڑ دیا جاتا ہے کہ اللہ کرے تیری دادی کا جنازہ نکلے، اللہ کرے تیرے دادے کا جنازہ نکلے، یا پھر اس طرح کی استغفر اللہ، میں یہ باتیں کہنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ وہ ان ماؤں کا بتا رہی ہوں جن کو نالج ہے، ایٹ لیسٹ وہ پڑھی لکھی ہیں۔ میٹرک ایف اے تو سب لوگوں نے مڈل کلاس گھرانوں میں بھی کیا ہی ہوتا ہے، یہ ان لیڈیز کی ہیں۔ یا پھر یہ کہتی ہے اللہ کرے تو باہر جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو، تو مر جائے، میری جان چھوٹ جائے، میری زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کہانی میں نے صرف ان لیڈیز کے لیے بنائی ہے کہ جو اپنے بچوں سے اس طرح کا سلوک کرتی ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ ایٹ لیسٹ جو یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، وہ اس کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد ایٹ لیسٹ وہ اپنی زندگیوں کو بدل دیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں۔ بہت عرصے سے میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس ٹاپک کو کور کرنا ہے، لیکن میں اپنے اندر ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ آج میں نے بہت ہمت کی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اپنا واقعہ شیئر کیا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، جیسے ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں کام کر رہی ہوں، تو کام کے حوالے سے میری بہت ساری لیڈیز کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کنورسیشن ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ہی مجھے ایک بات کہی کہ کمل آپ ویڈیوز بناتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری آواز لوگوں تک پہنچائیں۔ تسلی سے میں نے ان کی بات سنی، اور پھر میں نے ان کو اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جوان ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری شادی کے بعد مجھے ایک جان سا بیٹا عطا کیا، اور اس کے بعد میری کوئی اولاد نہ ہو۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ مجھے جان سے بہت زیادہ پیارا تھا، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اس کی بہت کیئر کرتی تھی۔ لیکن جب برا وقت آیا ہوتا ہے، آپ کو بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ میری امی کی جب شادی ہوئی تو میری نانوں نے ان کو ایک واٹر سیٹ دیا شیشے کا، جو کہ وہ اپنے زمانے میں باہر سے لے کر آئی تھی، اور پھر وہ امی نے سنبھال کر رکھ دیا، اور وہ واٹر سیٹ امی نے مجھے دیا میری شادی کے وقت۔ وہ واٹر سیٹ مجھے بہت عزیز تھا۔ ایک دن پہلے ہمارے گھر پر مہمان آئے تو میں نے مشہور زمانہ مشروبات اس گلاس سیٹ کے اندر سرو کر دیا۔ اس وقت میرا بچہ پاس فٹ بال سے کھیل رہا تھا، جس کی عمر 2.5 سال تھی، اور وہ گلاس کا جو سیٹ تھا وہ مجھے بہت عزیز تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بولا، بارہا منع کیا کہ آپ یہاں پر مت کھیلو، یہ برتن شیشے کے رکھے ہوئے یہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن کیونکہ بچہ بہت چھوٹا تھا، اس نے میری بات
نہیں سنی اور وہ کھیلتا رہا۔ جب اس نے بال ماری تو وہ گلاس گر کے ٹوٹ گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرا دل بھی اس گلاس کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ تو مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے شدید غصے میں اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کرے کہ تو مر جائے، جس طرح سے یہ گلاس کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ گیا ہے اسی طرح سے تو بھی کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ جائے، بکھر جائے۔ تو اس وقت مجھے بہت زیادہ شدید غصہ تھا۔ میں نے یہ بات اپنے بیٹے کو کہہ دی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس بات کا اثر کس طرح سے ہوگا اور کس وقت ہوگا۔ بات آئی گئی ہوگی، میں اپنی بات کو بالکل بھول چکی تھی۔ پہلے تو مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے کہہ دیا ہے، پھر میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وقت شاید قبولیت کا تھا اور میرے منہ سے نکلی ہوئی وہ بد دعا جو میں نے جانے انجانے میں دی تھی وہ قبول ہو چکی ہے اور اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکی ہے کہ وہ وقت آنے پر مجھے لوٹائے گا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، میرا وہ بیٹا جو میری جان سے پیارا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، میں نے اس کا بہت خیال رکھا، بہت اچھے سے میں نے اس کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد جب وہ جوان ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا اور اب آ گئی تھی اس کی شادی کی باری۔ اس کی شادی کی ڈیٹ ہم نے فکس کر چکی تھی اور اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے ایک عالی شان گھر بنوائیں گے جہاں پر میرا بیٹا، اس کی بیوی اور اس کے بچے بہت اچھی زندگی گزار سکیں اور اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنا سکیں۔ تو اسلام آباد کے پوش ایریا میں ہمارا گھر بن رہا تھا، عالی شان گھر بن کر تیار تھا، لیکن اس وقت مزدوروں نے میرے ہسبینڈ کو بتایا کہ جو بیرونی دیوار جو کہ ہمارے گیراج سے اور باہر جو ہمارا گارڈن ہے وہ دیوار جو کہ باہر سائٹ والے پلاٹ کے ساتھ منہلک ہے، وہ دیوار ہل رہی ہے، وہ صحیح سے بنی نہیں ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے ان مزدوروں سے کہا کہ آپ اس دیوار کو توڑ کر دوبارہ سے بنا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے ساتھ ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ جس وقت میرے ہسبینڈ مزدوروں سے یہ بات کر رہے تھے، میرا بیٹا بالکل لا علم تھا، کیونکہ وہ فون پر بات کر رہا تھا، اسے ہاسپٹل سے ایمرجنسی کی کال آئی تھی اور وہ اسی کے بعد سلسلے میں بات کرتا کرتا ہمیں نہیں پتہ چلا، میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کب جو ہے اس دیوار کے پیچھے، یعنی کہ خالی جو پلاٹ تھا ہمارے گھر کے ساتھ، وہ وہاں پر جا کر بات کرنے لگ پڑا اور مزدوروں نے اندر سے دیوار گرا دی۔ اس بات سے میرے ہسبینڈ بالکل قطع تعلق تھے کہ میرا بیٹا وہاں چلا گیا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بات کرتا کرتا شاید وہ کہیں باہر والی سائڈ پر چلا گیا یا بازار والی سائڈ پر چلا گیا ہے یا ہاسپٹل چلا گیا ہے۔ ویسے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا زندگی میں کہ میرا بیٹا جب بھی کہیں جاتا تھا بتا کر ہی جاتا تھا، بغیر بتائے کہیں جائے۔ خیر وقت گزرتا رہا، ایک دیوار جو ہے مزدوروں نے گرا دی، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، تو دوبارہ سے مزدوروں نے دیوار گرا دی اور انہوں نے کہا کہ جی کل ہم اس کو بنائی کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ جب بہت زیادہ ٹائم گزر گیا اور میرے ہسبینڈ کو فکر لاحق ہوئی، اس کے فون پر ہم لوگ کال کر رہے تھے، وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، ایون کہ اس کے موبائل پر کال جا ہی نہیں رہی تھی، تو ہم لوگوں کو شدید جو ہے تشویش لاحق ہو گئی۔ تو جس جگہ پر ہمارا گھر بن رہا تھا، جو مزدور وہاں پر کام کر رہے تھے، آس پاس سے لوگ جو تھے ان سے ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے اس طرح سے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ میرے ہسبینڈ نے پوچھا تو بہت دور ہمارے گھر سے سامنے والی رو میں، کیونکہ سامنے بھی پلاٹس تھے اور ساتھ بھی پلاٹس تھے، تو بہت سامنے والے رو میں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکا، جب مزدور دیوار گرا رہے تھے تو ایک لڑکا خالی پلاٹ کے اندر فون پہ بات کرتے ہوئے گیا تھا، وہاں پہ ہم نے جاتے ہوئے اسے آخری دفعہ دیکھا، اس کے بعد نہیں پتا، آپ لوگ چیک کر لیں۔ پھر میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہوئی، انہوں نے مزدوروں کو بلایا اور وہ ملبہ جو تھا وہ اٹھوانے کا کام کیا۔ تو جب اٹھا کر دیکھا تو میرا بیٹا، جس طرح سے میں نے اس کو بچپن میں کہا تھا کہ اللہ کرے کہ تو کرچی کرچی ہو کے مرے، اس دیوار کے نیچے آ کر میرا بیٹا جو تھا وہ مر چکا تھا، دب چکا تھا، اس کے جسم کے حصے کے چیتھڑے اڑ چکے تھے، اس کے جسم کے اعضاء وہاں پر خالی پلاٹ کے اندر ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا اس وقت اب میرے پاس نہیں رہا، میرے سامنے نہیں رہا، تو مجھے اس وقت کہی ہوئی بات جو ہے وہ یاد آ گئی کہ میں نے جانے انجانے میں اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت آ کر میری یہ دعا اس طرح سے قبول ہوگی کہ میرا بیٹا میرے پاس سے چلا جائے گا، اور جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ اللہ کرے تو بھی کرچی کرچی ہو کے بکھر جائے، تو مر جائے، تو اسی طرح سے میرا بیٹا بکھرا ہوا تھا، کانچ کے ٹکڑوں کی طرح سے اس کے جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کو میں اس ٹائم ہوش سے بیگانی ہو چکی تھی، میرے ہسبینڈ ہوش سے بیگانے ہو چکے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس طرح سے کہی ہوئی الفاظ کی پکڑ اس طرح سے ہوگی۔ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔
مجھے بہت ٹائم لگا، میں نے بہت اللہ سے معافیاں مانگی، لیکن ان معافیوں کا اب کیا ہو سکتا تھا جب میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسی الفاظ سے مت کہا پکارا کریں، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے، لیکن میں یہ بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را ایسی غلطیاں کرنا چھوڑ دے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہماری کون سی بات اللہ کو بری لگ جائے اور وہ کب ہمارے آگے جو ہے وہ پچھتاوا کا سلسلہ بن سکے۔ میرا بیٹا جس نے دولہا بننا تھا، لیکن وہ کرچیوں کی طرح بکھرا ہوا وجود لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اور میرے ہسبینڈ ہیں۔ میں نے بہت اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ میرے اس کہے ہوئے الفاظوں کی پکڑ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میرا بیٹے کو پرسکون جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کو وہ تمام اگلے جہان میں خوشیاں عطا فرمائے جو مجھے اس جہان میں نہیں مل سکی۔ یہ بات یہاں تک تھی جی ان کی سٹوری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے مجھے بتائی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ لٹرلی میرے اندر ابھی ہمت نہیں ہے کہ میں مزید بول سکوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھئی آپ لوگ اس طرح کی غلطیاں نہ کیا کریں، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کرنی چاہیے تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جو غلطیاں اس طرح کی مائیں کر دیتی ہیں وہ ان غلطیوں سے بچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور لائک کر دینا ہے اور شیئر بھی کر دیجیے گا تمام بہنوں کے ساتھ۔ یہاں پہ جی یہ ہے جی میرے اندر بالکل بھی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ خیر یہ تھا جی یہ کا حلوہ جو کہ میری سسٹر ان لاء کی طرف بہنوئی نے جو ہے وہ بنایا تھا اور ہم ان کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں گھر واپس آئے ہوں تو یہ ایک آرڈر تھا جو مجھے کمپلیٹ کرنا تھا، اس کو میں نے کمپلیٹ کیا اور بھیج دیا۔ چلیں جی آج کے ولاگ یہیں تک تھا، اگلے ولاگ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔